مصری میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال چھٹا باب 1 سے 7 آیت تک۔ انہوں نے 7 اشخاص چن لیے جو روح القدس سے بھرے ہوئے تھے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ان دنوں میں جب شاگردوں کا شمار بڑھتا جاتا تھا، یونانی عبرانیوں سے کڑکڑانے لگے، کیونکہ ان کی بیواؤں کی روزانہ خبر گیری میں غفلت ہوتی تھی۔ تب ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کی مجلس کر کے کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر دسترخوانوں کی خدمت کریں۔ پس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک اشخاص کو چن لو جو روح اور حکمت سے بھرے ہوئے ہوں، تاکہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں۔ لیکن ہم خود تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی، اور انہوں نے استفانس نامی ایک مرد چن لیا جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ہی فیلبس اور پرکوش اور نیکولوس نور اور پرمناس اور انطاکیہ کا نومرد نیکولوس، اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا۔ انہوں نے دعا کرتے ہوئے ان پر ہاتھ رکھے، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، بلکہ کاہنوں کا ایک بڑا گروہ بھی دین کے متحد ہو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 32، 1 سے 2، 34 سے 5، 18 سے 19 آیت۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جیسے تجھ سے ہماری امید ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ ہاللویا۔ اے صادقو، خداوند میں نہایت شادمان ہو، راست بازوں کو ہم سرائی ازیبا ہے۔ بربت کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، 10 تاری سرنگی کے ساتھ اس کی مدح سرائی کرو۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ خداوند کا کلام راست ہے، اور اس کے سب کام وفاداری کے ہیں۔ صداقت اور انصاف اسے پسند ہیں، زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، ان پر جن کی امید اس کی شفقت پر ہے، تاکہ ان کی جانوں کو موت سے چھڑائے، اور فقر میں ان کو صحیح و سالم رکھے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط، دوسرا باب 34 سے 9 آیت۔ تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت ہو۔ عزیزو، خداوند زندہ پتھر کے پاس آؤ، جسے آدمیوں نے تو رد کیا، مگر خدا نے اسے چن لیا اور معزز جانا، اور تم زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بناتے جاؤ۔
یعنی ایک مقدس کہانت جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کو پسندیدہ روحانی قربانیاں گزارنے، اس لیے نوشتہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ دیکھ، میں سیون میں ایک پتھر رکھتا ہوں جو منتخب اور کونے کا سرا اور قیمتی ہے، بس وہ تمہارے واسطے جو ایمان لائے ہو عزت کا باعث ہے، مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے جو پتھر ہمواروں نے رد کیا وہ کونے کا سرا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے والی چٹان ہوا۔ بس وہ کلام پر ایمان نہ لا کر ٹھوکر کھاتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ مقرر بھی ہوئے تھے، لیکن تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت اور مقدس قوم اور میراث کی امت ہو، تاکہ تم اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب نور میں بلایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد، ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ یسوع نے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ ہاللویا۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق 14 باب 1 سے 12 آیت۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانے؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے ہو تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔
اے مسیح تیری ستائش۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرست پاتے ہیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام تک بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرست پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہریں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔